اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، پرٹیکولرلی یوتھ، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز اینڈ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں، آج میں پرٹیکولرلی باضمیر اصول پرست قانون کے لیے، آئین و قانون کے ناجائز اقدامات کے خلاف لڑنے والے باضمیر وکلا سے بھی مخاطب ہوں۔ سب کو السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، وکلا برادری اور بار ایسوسیشن کے باضمیر وکلا حضرات، اسٹوڈنٹس، پرٹیکولرلی یوتھ، آپ کو بہت کچھ اس لیے نہیں معلوم کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ حقائق بیان سرے سے کیے ہی نہیں جاتے جو پاکستان میں ہوئے ہیں، جنہیں صرف میں آشکار کر رہا ہوں، اور میرے لیکچرز کو منقطع کرنے میں پاکستان کی طاقتور ایجنسی ISI کا بہت بڑا ہاتھ بھی ہے، کیونکہ وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا ایسا افسوسناک واقعہ سامنے لاتے ہیں کہ مجھے مجبوراً اس پر فوراً بیان ریکارڈ کرانا ہوتا ہے، تاکہ میرے چاہنے والیاں جو اور چاہنے والے طلبہ طالبات جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، کبھی مجھ سے ملے نہیں ہیں، اور وہ تحریک کو سمجھ رہے ہیں بذریعہ لیکچرز، اور ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے میں تاریخی حقائق پیش کر رہا ہوں۔ تازہ ترین جو واقعات ہوئے ہیں اس میں ایک پاناما کیس ہے، اس میں سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب کا بمائے 5000 فوجیوں کے سعودی عرب جانا اور حکومت کا NOC دینا، اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے خلاف ISI نے وکلا برادری، وکلا بار ایسوسیشنز کو اربوں روپے، کروڑوں نہیں، اربوں روپے دے کر وکلا تحریک چلائی۔ پرویز مشرف کے خلاف تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو پیسے دیے گئے، جنرل پرویز مشرف کے خلاف جد و جہد اور ان کے خلاف تحریک چلانے پر جب مارشاء اللہ لگایا تھا جنرل ضیاء الحق صاحب نے، مرحوم صاحب نے، تو ان کے خلاف تو نہ وکلا تحریک چلی، نہ باقاعدہ جس طرح چودھری افتخار احمد چیف جسٹس کے خلاف کی حمایت میں چلائی گئی تھی، اور جنرل پرویز مشرف کے خلاف۔ آئیے کچھ باتیں میں پاناما کیس کے حوالے سے کر لوں۔ پاناما کیس کا جو فیصلہ آیا ہے، اس پر میں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، لیکن آج مجبور ہو گیا ہوں کہ مجھ کو جو خطرات نظر آ رہے ہیں اس میں ایک خطرہ یہ ہے کہ اب دوبارہ سے ISI نے وکلا برادری کے کچھ جانے پہچانے اور ان کے من پسند وکلا بار ایسوسیشن کے لوگوں کو بلا کر پیغام دے کر ان سے کہا ہے کہ وہ میدان میں آئیں، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ وکلا برادری بھی
موجودہ وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کے خلاف میدان عمل میں اسی طرح آئے گی جس طرح افتخار احمد چودھری چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کی حمایت میں آئی تھی، اسی طرح وکلا برادری بھی آنے والی ہے۔ یہ میں پیشگی اطلاع آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ آج کل میں ہی وکلا کے بیانات آنے لگیں گے۔ آج 22 اپریل 2017 ہے، سیٹرڈے کا دن ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے بار ایسوسیشن کے کچھ لوگ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ میں تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنا کوئی تبصرہ پیش کرنے کے بجائے صرف یہ کہنا پسند کروں گا کہ جب ہمارے ملک کی سپریم کورٹ کے ججز اپنے فیصلوں میں ناولوں، فلموں، سسپینس، ڈائجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کا، سنسنی خیز کہانیوں کا حوالہ دینے لگے، ان سے جملے نکال کر فیصلے دینے لگے، تو میری بصد ادب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ججز سے یہ درخواست ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ کے احاطے میں ایک دکان کھولنے کی اجازت بھی صادر فرما دیں۔ بہت سارے لوگ آ جائیں گے دکان قائم کرنے کے لیے جس میں ناولیں ہوں، ویڈیوز، ڈی وی ڈیز، آڈیوز ہوں اور سنسنی خیز ڈائجسٹ کی کتابیں ہوں، ناولیں ہوں، سنسنی خیز کہانیوں کی کتابیں ہوں، جنہیں کم از کم وہاں آنے والے سینئر وکلا جو ہے وہ فلمیں خریدنا چاہیں، ڈی وی ڈیز خریدنا چاہیں، ویڈیو کیسٹ خریدنا چاہیں، کتابیں، ناولیں خریدنا چاہیں، سنسنی خیز کتابیں خریدنا چاہیں، تو وہ خرید لیں تاکہ انہیں بھی انہوں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، تو ان سینئر وکلا کو یہ ناولیں اور سنسنی خیز ڈائجسٹوں اور فلموں کو دیکھ کر کچھ اندازہ ہو کہ ان کے حوالے بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ گاڈ فادر کیا ہوتی ہے، اسے لکھا کس نے ہے، اس کے ڈائریکٹر کون تھے، اداکار کون تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ، دوسرے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو الٹی گنگا بہنے کے مترادف ہے، الٹا پہیا چلنے کے مترادف ہے، کہ آپ نے سنا ہوگا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جب کسی ملزم کو پکڑتی ہے تو جی آئی ٹی اس کو اپنی تحویل میں لے کر اس سے بیانات لیتی ہے، اس پر ٹارچر کرتی ہے، تشدد کرتی ہے، ذہنی اور جسمانی، اور اپنی پسند کے بیانات لے لیتی ہے۔ اور میں تشدد کی تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت طویل لیکچر ہو جائے گا۔ جس کو وکلا برادری جو ہے، جو وکلا کسی ایجنسی کے ایجنٹس نہیں ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، بہت سے ہمارے وکلا برادری کے لوگ ایسے ہیں جو بالواسطہ نہ صحیح تو بلا واسطہ، بلا واسطہ نہ صحیح تو بالواسطہ کسی نہ کسی طرح آئی ایس آئی سے ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی ملک کی بدقسمتی ہے، بہت بڑی ملک کی بدقسمتی ہے کہ قانون کے لیے لڑنے والے وہ ایجنسیوں کے ایجنٹ بن کر ان کی ایما پر
فیصلے کریں. جہاں تک عدلیہ کے ججوں کا معاملہ ہے تو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملک کی عدلیہ جو ہے وہ فوج کے اداروں اور پرٹیکولرلی ISI کے ماتحت ہے. ان کے اشاروں پہ چلتی ہے اور جج اگر فیصلہ نہ دے ان کی مرضی کے خلاف، ان کے کہنے کے خلاف ISI کے، تو ان کو کسی نہ کسی الزام، کوئی نہ کوئی الزام لگا کر ان کو نکال دیا جاتا ہے یا عہدے سے ہٹا کر بالکل غیر معروف جگہ پھینک دیا جاتا ہے. جیسے جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب تھے، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے، ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ قوم کو حقائق بتا سکیں. ویسے وہ بہت بہادر آدمی ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور ان کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو انہوں نے بنائی ہے وہ قیدیوں کی رہائی کے لیے، اس کو میں نے MQM کی جانب سے 10 لاکھ روپے کا ان کی آرگنائزیشن کو چندہ بھی دیا تھا. میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن ان میں بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ باہر آگے بتا سکیں کہ جب وہ فیصلے دے رہے تھے اور MQM کے خلاف آپریشن جاری تھا تیزی کے ساتھ، تو ان کو ہٹا کے شرعی عدالت میں بھیج دیا گیا تھا. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ ناصر اسلم زاہد، جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب ریٹائرڈ جو ہو گئے ہیں، وہ شریعت کورٹ میں جا کر شریعت کی کتابیں پڑھتے. بہرحال یہ تو ہے سپریم کورٹ کا حال کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، آپ نے نام سنا ہوگا. تو GIT کی رپورٹس کو کوئی باضمیر وکیل اور باضمیر جج GIT رپورٹس کو مانتا ہی نہیں ہے، اور اس کو جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہاں حقائق ان کے سامنے آتے ہیں. لنگڑے لولے کیے جانے والے لوگ لڑکتے ڈگمگاتے قدموں سے عدالت میں آتے ہیں. انہیں دیکھ کر جج پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ دیتے ہیں کہ اسپتال میں داخل کراؤ یا ان کا علاج کراؤ، اور فوراً جیل کسٹڈی کر دیتے ہیں. اور بے ضمیر ججز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسپرین کھاؤ، مرہم لگاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہوتی ہے، انہیں ثابت کرنا ہوتا ہے ہر قیمت پر کہ جو انہوں نے ملزم پکڑا ہے وہ صحیح پکڑا ہے. تو GIT کی رپورٹ پر انصاف دینے کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے سپریم کورٹ نے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ شاید فیصلہ دیا ہے کہ سب سے ملک کی بڑی عدالت وہ فیصلہ دے رہی ہے بالکل نچلے درجے کی، انتہائی نچلے درجے کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو کہ وہ مزید انویسٹیگیشن کرے اور پھر ہم تک پہنچے، تاکہ نواز شریف صاحب کو بلا کر وہ دباؤ ڈالے جائیں کہ نواز شریف صاحب نہ کردہ گناہوں کا بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں. بہرحال یہ الٹی گنگا بہنے پر میں ملک کے تمام دانشور وکلا، سینئر موز جو ہیں، ان سے کہتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ وہ بیان کے ذریعے یا ٹی وی پر آ کر اگر ان میں مار کھانے اور
گرفتار ہونے اور جی آئی ٹی کے پاس جانے کی ہمت ہے تو وہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی جب سے وہ وکیل بنے ہیں اپنے وکیل بننے سے سینئر وکیل بننے تک کے دورانیے کے دوران کبھی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سنا ہے کہ وہ ناولوں، ٹیکسٹ بکوں، سسپینس ڈائجسٹوں کا حوالہ دے کر، سسپینس کہانیوں کا حوالہ دے کر فیصلہ دیں اور جی آئی ٹی کو واپس بھیجیں کہ آپ انویسٹیگیشن کریں، ہم آپ کے فیصلے پر فیصلہ دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رحم کرے اس ملک پر. اب میں آتا ہوں، اچھا وکلا تحریک پہ ایک بات بھول گیا. وکلا تحریک جب چل رہی تھی تو میں نے پرویز مشرف صاحب کو، اس وقت وہ صدر تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، میں نے ان سے کہا تھا فون کر کے متعدد بار کے دیکھیے آپ کے خلاف آئی ایس آئی سازش کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب جنرل کیانی جو ہیں وہ میرے ماتحت رہے ہیں، وہ میرے کولیگ رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ میرے خلاف کچھ کہیں. اور جنرل پرویز مشرف صاحب نے میری بات کو نہیں ٹالا. پھر اس وقت گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد ہوا کرتے تھے. میں تسمیہ کہہ رہا ہوں، بلکہ اگر ان میں اتنی ہمت اور جرأت ہے تو وہ بھی بتائیں کہ یہ بات میری درست ہے یا غلط. میں نے ان سے کہا تم فوراً اسلام آباد کا ٹکٹ کٹواؤ اور فوراً وہاں جاؤ اور جا کر پرویز مشرف کو بالمشافہ میرا پیغام دینا کہ آپ کے خلاف آئی ایس آئی سازشیں کر رہی ہے اور وکلا تحریک جو چل رہی ہے پرویز مشرف کے دور میں انہیں ہٹانے کے لیے، اور چیف ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ چیف ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایک قدم وکلا برادری کے رہنماؤں کا لڑکانہ میں ہوتا تھا، سکر میں ہوتا تھا، دوسرا قدم بلوچستان، تیسرا ہاتھ جو ہے وہ پنجاب میں ہوتا تھا، چوتھا ہاتھ پہ چل کے وہ جاتے تھے ایک ہی دن میں صوبہ سرحد. اور وہ سب اپنی جیب سے خرچ کر رہے تھے، سارے وکلا اپنی جیب سے خرچ کر رہے تھے بقول ان کے. یہ کروڑوں روپے فیس لینے والے وکلا کر رہے تھے، کروڑوں کی فیس لینے والے وکلا یہ کر رہے تھے. تو کروڑوں کی فیس لینے والے وکلا اتنا خرچہ، ملک کی بقا سلامتی اور چیف جسٹس انتہائی کرپٹ چودھری افتخار جو تھا، اس کے لیے انہوں نے وکلا برادری نے جلوس نکالے. کہنے لگے صاحب کیا بات ہے، پوری ملک کی وکلا برادری ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. بعض امیر وکلا ضرور کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے مارے کھائی ہیں، جیل گئے ہیں، لیکن سارے وکلا نہیں گئے. چودھری اعتزاز احسن نے ایک بیان دے دیا کہ ابھی کہ موجودہ آئی ایس آئی کے چیف جو ہے ان کی رشتہ داری ہے نواز شریف سے. فوراً آئی ایس پی آر میدان میں کود پڑی اور صبح سے لے کے رات سے لے کے صبح، پھر دوسرے دن صبح سے لے کے رات سے لے کے صبح، پھر تیسرے دن صبح سے لے کے رات سے لے کے صبح تک یہ چلاتے رہے. آئی ایس پی آر کا کوئی غفور صاحب ہے، غفور صاحب، تو انہوں نے کہا، فوج والوں نے کہا، فوج کے بڑوں نے کہا او غفور ہے، او شکور ہے، چل بیان دینے لگے. پھر آیا جناب ایک اور، اس نے کہا او
سابق چیف آف آرمی اسٹاف ہوئے راحیل شریف ہے جنرل راحیل شریف ہو تسی جاؤ سعودی عرب 5,000 فوج لے کے 5,000 فوج لے کے جاؤ. این او سی جب نہیں تھی حکومت نے تو حکومت سے کہا ابھی عقل نہیں آئی فیصلہ سن لیا تم نے فوراً حکومت نے کیا کرتی مرتا کیا نہ کرتا فوراً این او سی دے دی اور وہ چلے گئے. لیکن اس جنرل راحیل شریف نے آفتاب احمد شہید جو کوارڈینیٹر تھا فاروق ستار کا اس کے بےایمانہ تشدد مسخ شدہ لاش جس طرح اس نوجوان کی بنائی اس پہ اس نے بیان دیا تھا راحیل شریف نے کہ آفتاب احمد کے ساتھ جو ہوا جی آئی ٹی میں اور جو ظلم ہوا جی آئی ٹی میں اس کی تحقیقات ہوگی. بلال اکبر نے وہ بھی جنرل تھا ڈی جی رینجرز بلال اکبر جس نے بیان دیا آفتاب احمد کی جو موت ہوئی ہے اس کی تحقیقات ہوگی اور جو ذمہ داران رینجرز کے اس میں ملوث پائے جائیں گے ان کو سزا ہوگی. لیکن سزا ان کو تو نہیں ہوئی انعام ملا راحیل شریف کو کہ جاؤ اب ریٹائرڈ ہو گئے ہو دوسری اور نوکری کرو 5,000 فوج لے کے جاؤ اور جتنے شیعہ ممالک ہیں اور جہاں جہاں بستے ہیں ان کے خلاف جو ہے جو سعودی عرب کہے وہ احکامات سن کر وہاں کارروائی کرنا. انہوں نے کہا یس سر ہمارے آبا و اجداد اس سے پہلے یہ کر چکے ہیں آپ بھول گئے خانہ کعبہ پہ گولی انہوں نے ہی تو چلائی تھی جب سب نے انکار کر دیا تھا ساری افواج نے مذاہب کی کہ ہم نہیں چلائیں گے گولی. یہ مقدس مقام ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا مقدس مقام ہے. انہوں نے کہا فکر ہی نہیں کرو جی اسی تو حکم دو جی اسی کر دے بنگا اور کر دیا پھر گولی چلا دی. تو اب فوج نے یہ ٹھان لی ہے کہ مائنس الطاف حسین تو کر دیا انہوں نے مائنس ہٹا دیا الطاف حسین کو بظاہر تو ہٹا دیا لیکن ابھی لوگوں کے ماؤں کے بہنوں کے بچوں کے بچیوں کے لڑکوں کے لڑکیوں کے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے ان لڑکے لڑکیوں کے دل سے بھی مجھے نہیں نکالا ہے. اور جو میرے مخلص جانثار ساتھی ہیں جنہوں نے حلف کا آج تک پاس رکھا ہوا ہے اپنے انہوں نے نہیں نکالا. لیکن بے غیرت فاروق ستار جو ہے اس کو اپنے آفتاب احمد جس کو برس فریدہ جس کی لاش دیکھی اس نے اپنے کوارڈینیٹر کے خلاف یہ خود حلف سے غداری کر کے بک گیا اور اب اعلان کیا ہے کہ 23 اپریل کو میں ریلی نکالوں گا. بھائی کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ ضرور نکالیں. لیکن فاروق ستار کیا کر رہا ہے؟ جو میئر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ڈپٹی میئر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے میئر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو میئر سے کہا کہ جتنے ادارے ہیں ان کو تو حکم کر دو. اب سب لگ گئے ٹیلی فونوں پر کہ جتنے ملازم ہیں ان کی لسٹیں نکالو. جتنے ملازم کے ایم سی جو میئر کے انڈر میں آتے ہیں ان کی لسٹیں نکالو. لسٹیں نکال کر ان کے گھروں پہ فون کرو. ہیلو 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 آپ کے ہاں آواز آ رہی ہے صاحب؟ جی فلاں صاحب ہیں جو فلاں فلاں جگہ ملازمت کرتے ہیں. یس جی وہ ہیں موجود.
جی ہیں، بات کرائیے، لیجئے، یہ حاضر ہیں، اب بات ہو رہی ہے۔ ہیلو، سنو مسٹر، کل ہونے والی ریلی میں ضرور شریک ہونا، ورنہ نوکری سے جاؤ گے۔ خدا کی قسم یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کو اعتبار آ جائے، آپ کو تو ہے لیکن دوسروں کو اعتبار آ جائے۔ اور جو 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 چیئرمین منتخب ہوئے ہیں بلدیاتی انتخابات میں، وائس چیئرمین، ان لوگوں کو دھمکیاں دی ہیں، ایک ایک گاڑی تمہیں لانی ہے اور 1.5 لاکھ روپے لے کر آنے ہیں۔ یو سی چیئرمین جو ہوتے ہیں، یو سی چیئرمین جو ہوتے ہیں، یو سی چیئرمین، ابھی بلدیہ میں یو سی چیئرمین ہے نا، تو یو سی چیئرمین جو ہے ان کو دھمکیاں دی ہیں کہ 1.5 لاکھ روپے لے کر آنا اور پھر تم کو تمہاری نوکری برقرار رہے گی، ورنہ گئی تمہاری نوکری۔ اب کیا کہے، مرتا کیا نہ کرتا، گاڑی بھی کر کے دے، گاڑی بھی کار، میں نے کہا نا گاڑی کر کے دیں، گاڑی بھی لانی ہے، گاڑی بھی کر کے دیں۔ اور حکم دیا تمام کارکنوں کو اور ذمہ داروں کو جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں کہ 100 کارکن لے کر آنے ہیں تمہیں، ورنہ تمہاری رکنیت ختم کر دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ رکنیت بھی جعلی ہے، یہ اس کو تو میں نے بنایا تھا، پارلیمانی سیکریٹری اور پارلیمانی گروپ کا چیئرمین۔ یہ بدماش جو ہے یہ آج خود قبضہ کر کے اس پہ بیٹھ گیا۔ واہ، یہ اس کا خون بول رہا ہے، اس کا خون بول رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ میرا خون کیا ہے، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا ماضی میں کہ وکلا تحریک جب چلی تو میں نے پرویز مشرف کے لیے گورنر سے ڈاکٹر عشرت الرباط کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود پرویز مشرف نے یقین نہیں کیا، اور آج پرویز مشرف جیل میں گئے، پہلے جیل میں گئے، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف نہیں گیا آج تک نہیں گیا، واحد یہ گیا۔ اور آج یہ ملک سے باہر ہے، لیکن آج بھی صبح شام تسبیح کیا پڑھتا ہے پرویز مشرف صاحب؟ کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ ISI پاکستانی فوج، ISI پاکستانی فوج۔ آج بھی وہی تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے۔ آپ بھول گئے کہ آپ مہاجر ہیں، آپ کے ساتھ اسی لیے ذلت میں سلوک کرایا گیا، کسی اور آرمی چیف کے خلاف کرایا گیا نہیں۔ آپ بھول گئے کہ ISI نے خود جنرل ضیاء الحق کو مروایا، ISI نے، اور یعنی ISI شریک تھی، جو لوگ اور شریک تھے ملکی بیرونی ممالک، اس میں کلیدی کردار تو ISI نے کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے نماز جنازہ بھی دیکھی ہوگی کہ صبح سے جو مجلس شروع ہوئی ہے تو دفنانے تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ یعنی ایسی تھی کہ ٹی وی میں آنے کے لیے لوگ گھروں سے نکل کے آ رہے تھے کہ ہم بھی چلے جائیں، ذرا ہماری بھی تصویر آ جائے گی ٹی وی پہ۔ ٹی وی پہ آنے کا ایک شوق، ایک کریز ہوتا ہے لوگوں کو، یہ ان کا کریز ہے۔ اسی طرح اب ISI نے، فوج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ الطاف حسین تو اس کے لیے ٹکڑے ٹکڑے تو کر دیے۔ دیکھیے 23 اپریل کی حمایت
اس نے کی کیا نام ہے جو 92 میں پہلی فوج نے بنائی تھی جماعت حقیقی، اس نے حمایت کر دی. کیوں؟ اس کو فون گیا حمایت کا اعلان کر دو. اب ملازم شدہ لوگ کیا کریں گے؟ خیرات پر پلنے والے جو خیرات دینے والے ہیں ان کا حکم نہیں مانیں گے تو خیرات بند ہو جائے گی. انہوں نے کہا 23 اپریل کی حمایت کرتے ہیں. اور دوسرا کمالو ٹولہ کرمنلز گروپ، لوٹ مار گروپ، انتہائی وحشیانہ جرائم کرنے والے جنہیں میں نے نکال بھار کیا، ان سب کو کہاں پناہ ملی، کہاں معافی ملی؟ جیسے ہی وہ کمالو گروپ میں شامل ہوئے. کمالو گروپ نے پہلے کہا تھا ہم کبھی نہیں ملیں گے، کبھی نہیں ملیں گے، کبھی نہیں ملیں گے. یہ اور لندن ایک ہی ہیں، فاروق ستار ٹولہ، پی آئی بی ٹولہ، یہ اور لندن ایک ہی ہیں. ہم کبھی نہیں ملیں گے، کبھی نہیں ملیں گے. اور اعلان کر دیا کہ 23 اپریل کو، کیونکہ اوپر سے ISI کا حکم آیا، اوے اعلان کر دو فوراً حمایت کا. لہذا انہوں نے بھی اعلان کر دیا حمایت کا کہ 23 اپریل کی ریلی میں میں فوج کے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف سے اور ISI سے کہتا ہوں، آپ یہ کھیل جو کھیل رہے ہیں، یہ کھیل آپ سانپوں سے کھیلنے والا کھیل رہے ہیں. یہ کھیل سانپوں سے کھیلنے والا کھیل رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کے پیروں مرشدوں نے یہ سانپوں سے کھیلنا شروع کیا تھا تو ملک ٹوٹ گیا تھا. اور اب آپ پھر یہ گیم کھیل رہے ہیں. -1 سے اب -2 پہ چل رہے ہیں. اور -3 جو ہے، ہائے 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 ہائے، اس سے پہلے کہ اس کا نمبر آئے وہ کپ کپا رہا ہے بری طریقے سے، کپ کپا رہا ہے. اس نے کہا میں مسترد کرتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ اور میں نہیں مانتا، اور نواز شریف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ حکم خیرات دینے والے کا ہے اور خیرات لینے والے اور چوری چکاری کرنے پر پردہ ڈالنے والے کا حکم ہے. لہذا فوراً بول پڑے کہ -3. لیکن بیٹا یاد رکھو -3 تم بھی ہوگے، یہ فیصلہ ہے فوج کا. اب رہا یہ کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارے 4 5 6 لوگ جن پہ سنگین مقدمات تھے انہیں بلا لیا نہیں بلا لیا، ان کو ہاتھ بھی لگایا ISI نے یا GIT نے یا پولیس نے، رینجرز نے، فوج نے، کسی نے ہاتھ لگایا؟ نہیں لگایا. نہیں لگایا تو تمہارے 3 لوگ غائب بھی تو ہو گئے نا. تمہارے 3 لوگ غائب ہو گئے. تم نے کہا کہ مجھے پرواہ ہی نہیں. ہاں تو تمہیں پرواہ کیوں ہوگی؟ تمہیں پرواہ تو صرف اور صرف ایک ہی بات سے ہے، اور وہ بات سب جانتے ہیں کس بات سے تمہیں پرواہ ہے. بس شرم کرو، شرم، کچھ تو لاج رکھو بھٹو شہید کا کہ پھانسی کا پھندا گوارا کر لیا اس نے. اس پر بے نظیر بھٹو نہیں چلی. لیکن کیا ہوا؟ فوج کی چمچہ گیری کرنے، ISI کی چمچہ گیری کرنے کا صلہ کیا ملا انہیں؟ وہی تو آپ کا بھی وہی اشر ہوگا حضور. ISI کے کہنے پر، فوج کے کہنے پر تو مرتضی بھٹو آئے تھے. کیا ہوا ان کا؟ میں نے منع کیا تھا، خدا کی قسم میں نے منع کیا تھا مرتضی بھٹو کو فون پر کہ آپ مت جائیے، آپ مت جائیے پاکستان. جنہوں نے یقین دلایا ہے انہوں نے آپ کو بیٹ ڈالی ہے، بیٹ یعنی جو مچھلی کو بڑی مچھلی کو پکڑنے کے لیے چھوٹی مچھلیوں کی یا ان کے غذا کی بیٹ ڈالی جاتی ہے، غذا ڈالی جاتی ہے پانی میں،
تاکہ مچھلیاں آئیں کھانے کے لیے اور وہ انہیں پکڑ لیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 23 اپریل کی ریلی، 23 اپریل کا انتظام کرنے والے جو ہیں نا، اور کمالو ٹولہ، اور 23 اپریل کے 23 اپریل کے ٹولے میں جو شریک ہیں اور پی آئی بی ٹولے میں جو شریک ہیں، پی آئی بی ٹولے میں ان کا وہی حشر ہوگا جو غداروں کا ہوا ہے تاریخ میں. یہ یاد رکھ لو، یہ وقتی سکون آرام ہے. تمہیں پنی پیک، تمہیں ہر چیز مل رہی ہے، کرسیاں مل رہی ہیں، میزیں مل رہی ہیں، مکانات مل رہے ہیں، پیسہ مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے. اور رینجرز کو جو حکم آئی ایس آئی دیتی ہے وہ آئی ایس آئی کر رہی ہے، اور رینجرز والے ویسے ہی کرتے ہیں. ان کے ماتحت افسران وہ حکم آگے جا کے دیتے ہیں. نہ دیں تو نوکری جائے گی. نوکری جانے کی اتنی پرواہ نہیں ہے. افسر بن کے جو ان کے دھندے کراچی میں چل رہے ہیں، بینک ڈکیتیوں کے، بجری کی چوری کے، ہائیڈرینٹ کے، یہ رینجرز والے ہیروئن، چرس، گانجے، شراب، اس کے دھندے رینجرز والے چلا رہے ہیں. بدقسمتی ہے یہ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آفتاب احمد شہید کو بھول گئے یہ لوگ. اب دھمکیاں جو آپ دے رہے ہو، میں فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہتا ہوں دھمکیاں دینا بند کر دو. خدا کیا دیر ہے اندھیر نہیں. آج ہمارے لیے دروازے بند ہیں، 90 پہ تالا ہے. یاد رکھو، اللہ کا تالا بہت بڑا تالا ہوتا ہے. اللہ تعالی چاہے گا تو یہ تالا ٹوٹے گا. اور یاد رکھو، ایک دفعہ تم سجدہ کر چکے ہو انڈیا کی فوج کے آگے. اب کس کے آگے سجدہ کرنے جاؤ گے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، مگر سجدہ کرنا تمہارا مقدر ہے، کیونکہ تمہیں نہتوں کو مارنے کی عادت، پکڑنے کی عادت ہو چکی ہے. تم کبھی بھی کسی فوج سے لڑ ہی نہیں سکتے، لڑ ہی نہیں سکتے، لڑ ہی نہیں سکتے. میں اب بھی کارکنوں کو پیس کا، امن کا درس دے رہا ہوں. لیکن فوج کے لوگوں یاد رکھو، شریف آدمی جب اپنی عزت کی خاطر تنگ آ کر بہادر بن کر میدان میں آتا ہے تو پھر اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوتا. اس وقت سے ڈرو کہ جب گمنام کارکنان یہ روپ دھار لیں، فوراً حکم دو کہ دھمکیاں دینا بند کر دیں. اور میں وکلا برادری سے کہتا ہوں کہ باضمیر وکلا بار ایسوسیشن کے باضمیر لوگوں، وکلا برادری کے بارس کے وکلا کے ممبرز جو ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ جو باضمیر ہیں وہ بھی جوابی میدان میں آئیں. خدا کے لیے، ملک کے لیے کچھ کریں. فوج اور آئی ایس آئی کے لیے بہت کر لیا آپ نے، اب کچھ ملک کے لیے بھی کچھ قربانی دیں آپ. یہ چودھری کے لیے، افتخار احمد کے لیے جو کیا تھا، یہ آئی ایس آئی کے پیسے سے کیا تھا. اور چودھری افتخار یعنی اتنا بڑا مجرم ہے قوم کا، اس ملک کا اور عدلیہ کا، کہ جس نے تباہ کر دی عدلیہ کو. جب اس کے بیٹے ارسلان کا کیس عدالت میں آیا، بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب ہیں، انہوں نے، ملک ریاض صاحب نے کریڈٹ کارڈ اور دستاویزات
نہ جانے کیا کیا چیزیں پیش کی عدالت میں. اتنی گاڑیاں اس کے چودھری افتخار احمد کے بیٹے ارسلان کو دیں. چودھری افتخار کہنے لگا مجھے پتا ہی نہیں، اس کو پتا ہی نہیں، اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں. گھر میں کہ یہ نئی نئی برانڈ نیو کروڑوں روپے کی گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں. اس کو نظر ہی نہیں آیا. کہنے لگا مجھے نظر نہیں آتا. بہرحال اب وہ پتہ نہیں کس آنکھ سے دیکھ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آتا. اللہ رحم کرے. توبہ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے پرعزم تحریکی ساتھیوں، پوری دنیا میں اوورسیز کے باضمیر لوگوں کے ضمیر کو میں نے جھنجھوڑا ہے، اور اوورسیز میں خاص طور پہ اسائلم لے کر تحریک کو بھول جانے والوں کے ضمیروں کو میں نے جھنجھوڑا ہے. اگر وہ لوگ بیدار ہو گئے تو یقیناً قوم کو فائدہ ہوگا. آپ جو اس وقت انتہائی فاقہ کشی، مشکل، تنگ دستی، در بدری کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے لیے میں روتا ہوں. خواتین کہتی ہیں کارکنان کہ آپ رویا نہ کیجئے بھائی. بخدا میں نہیں روتا، میں بہت بہادر آدمی ہوں لیکن میرے ساتھیوں کے دکھ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، ان پہ ہونے والے ڈھائے جانے والے مظالم دیکھے نہیں جاتے. تو آپ لوگ ثابت قدم رہیے، اور فوج کے لوگوں بس کرو بس کرو بس کرو. یاد رکھو کہ اگر خدا نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا تو یاد رکھو پھر وہ کھلا ہوا دروازہ اللہ کی طرف سے ہوگا. پھر ہم ہوں گے اور تم ہوگے. پھر کیا ہوگا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. بس یہ ہوگا کہ قلو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ بے شک حق غالب آنے کے لیے ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جے مہاجر، جے مہاجر، صدا جیے، جیے یہ مہاجر. اللہ حافظ.